ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے علامت ظہور مہدی کا تذکرہ جاری تھا، اور آج تمہیدی گفتگو کا اختتام اس بات پر ہم کریں گے کہ جن غیر حتمی علامات کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کے بھی بیان کا فائدہ ہے، اور اہل بیت نے جو بیان کی ہیں کہ یہ غیر حتمی علامات بھی ہمارے لیے ان روایات کے اعتبار سے مفید ہو سکتی ہیں۔ اور ایک چیز اور جو تمہیدی طور پر رہ گئی تھی کہ جب روایات کو دیکھا جاتا ہے تو سلسلہ سند علم رجال کے اعتبار سے کہ ان راویوں کے حالات کے نسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نقل کرنے والوں کے حالات، نقل کرنے والے ایک تو پورے ہیں، دوسرے پھر موثق ہیں، قابل بھروسہ ہیں کہ جن کی بات پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض روایتیں جو علماء نے ذکر کی کہ بعض روایتوں کا متن یعنی اس کا ٹیکسٹ ایسا ہے، اس حدیث کا مضمون ایسا ہے کہ جو مضمون خود اگرچہ روایت نقل کرنے والے کے اندر کچھ کمی ہے، یعنی سند کے اعتبار سے کچھ کمی ہو، لیکن بعض مضامین ایسے ہیں کہ جس کے مضمون سے انسان کو یہ اطمینان آ جاتا ہے، یعنی علماء کی بات کر رہا ہوں جو اس حدیثوں پہ کام کرنے والے ساری زندگی گزار دیتے ہیں اس پر محنت کرتے کرتے، وہ مضمون اتنا موثق ہوتا ہے، مضمون اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مضمون اس بات کو اطمینان دلا دیتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی عام شخص تو بیان کر ہی نہیں سکتا، یہ مضمون بیان کیا ہے، یعنی امام معصوم کا بیان کردہ مضمون لگتا ہے۔ بعض روایتوں کا مضمون اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث معتبر ہے۔ تو یہ سلسلہ سند کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب ان روایات کے اندر ایک چیز جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آگے جا کر جب اشارہ ہو تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو، وہ یہ کہ جب روایات ذکر ہوئیں تو ان روایات کے اندر بعض مقامات پر، بلکہ جتنی روایات نقل ہوئی اس کے اندر جو خط یعنی جس رائٹنگ میں ان روایات کو لکھا گیا، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے روایات کو، ٹیکسٹ کو چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، اور پہلے جو خط یعنی جو رائٹنگ ہوتی تھی بغیر نقطوں کی ہوا کرتی تھی۔ بس یہ بغیر نقطوں کے ہونا، چمڑوں پر ہونا، ان کو محفوظ رہ جانا، اور ان صدیوں کے گزرنے کے بعد آج ہم تک ان تمام روایت کا پہنچ جانا واقعاً پروردگار عالم کا یہ اعجاز ہے، واقعاً پروردگار عالم کا یہ کرم ہے کہ خدا نے یہ تمام اپنے دین کی بنیادیں اب آج ہم تک پہنچا دیں، آج ہم تک یہ سارا مواد منتقل ہو گیا۔ اور اس کے اندر پھر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارا یعنی قابل غور نقطہ بنتا ہے۔ مثلا اس زمانے کے اندر نقطے چونکہ نہیں لگائے جاتے تھے تو نقصان ہم سمجھنے کے اعتبار سے یہ پاتے ہیں، یعنی اس کے اندر کمی یہ پاتے ہیں کہ بعض، مثال کے طور پہ ایک روایت ہے کوفہ کے اندر جھنڈوں کو جلانے یا جھنڈوں کو پھاڑنے، ان کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوا ہے تخریق یا تحریق۔ اگر ہے بغیر نقطے کا تو تحریق کہلائے گا، ہے تو تخریق کہلائے گا۔ تخریق ہوگا تو پھاڑ دینے کے معنی ہے، تحریق ہوگا تو جلا دینے کے معنی ہے۔ تو اب لفظ تو استعمال ہوا، اب اسے سمجھا کیسے جائے گا؟ کیا پھاڑے جائیں گے جھنڈے یا جلائے جائیں گے جھنڈے؟ تو بعض الفاظ، مثلا بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو ایک جیسے ہیں، مثلا تکریت علاقے کا نام ہے عراق کے، لیکن بعض جگہوں پہ تکریت کی جگہ پہ تا کے نقطے کی جگہ نیچے اگر با کا نقطہ ہوتا تو، اور را کی جگہ واو ہوتا تو وہ بکویت ہو جاتا۔ اب یہ علامت تکریت میں واقع ہوگی عراق کے اندر یا کویت کے اندر واقع ہوگی؟ الفاظ جیسے لکھے گئے ان کو سمجھنا، اس لیے کہ یہ ایک لفظ، ایک حرف سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ عربی کے اندر یہ ان روایات کے اندر بھی ایسے رموز رہ گئے کہ جن رموز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات کو یہاں پر مکمل کرتے ہوئے اس بنیاد کو، اس تمہید کو، کہ ان تمام روایت پر علماء نے محنت کی، علماء نے کام کیا، نقل کیا، اور اس نقل کرنے کے اندر جو ان کی ایکسپرٹیز تھیں، جو ان کے اعتبار سے جو ان کے لیے بہتر اور جو ان کے لیے ایسا تھا کہ جسے یوں کہا جا سکے کہ ان کے نزدیک یہ زیادہ مناسب محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے،
دوسرے دونوں اقوال کے ساتھ انہیں بھی نقل کر دیا گیا تاکہ ایک قاری کے لیے، ایک سمجھنے والے کے لیے، ایک سامع کے لیے سننا و سمجھنا آسان ہو۔ بہرحال ان تمام روایات کو جب ہم پیش کریں گے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ علامتیں بعض مشکلات کی طرف، پریشانیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو وہ انسان پہلے سے جانتا ہے تو اپنا دل مضبوط کر لیتا ہے، اپنا ایمان مضبوط کر لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان یہ دیکھ رہا ہے نا کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے، تو پھر خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے کہ جب زمانہ اس طرف کروٹ لے رہا ہو، جب زمانہ آہستہ آہستہ اس کی طرف گامزن ہونا شروع ہو، تو مومن کو ہوشیار اور خبردار ہو جانا چاہیے کہ مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے، اس لیے کہ یہ وہ برائی ہے کہ جو مولا نے کہا تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے اور یہ برائی ہے، تو اگر میں بھی اسی کی طرف جا رہا ہوں تو پھر میرا مولا پہ بھروسہ کہاں گیا، پھر میرا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علامتیں بیان ہوئی ہیں، ان تمام تفصیلات کے ساتھ روایات آئی ہیں، وہ خود اس بات کی طرف بھی اشارہ ہیں کہ آج سے 1400 برس پہلے، 1450 برس پہلے بعد جو علامتیں ذکر کر دی گئیں وہ واقعاً آج ہمارے لیے اپنے ایمان کی مضبوطی کا اس اعتبار سے بھی اشارہ ہے کہ وہ کون تھا کہ جس نے 1500 سال پہلے یہ تمام چیزیں بیان کر دیں کہ آج کیا ہونے والا ہے، اور نہ جانے اب کتنا عرصہ گزرے گا کہ جس کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کو اتنے ہزاروں برس پہلے بیان کر دیا گیا۔ تو یہ خود ایک اعتبار سے ائمہ اہل بیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور پروردگار کے دین کی مضبوطی کی علامت بھی ہے، حقانیت کی دلیل بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کی وضاحت بہت عرصہ پہلے، صدیوں پہلے کر دی گئی اور ان تمام چیزوں کو مؤمنین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بس یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت تو نظر نہیں آ رہی تھیں، یعنی غیب تھا، اس وقت تو نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی اس وقت لوگوں کے سامنے نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ واقع ہونا شروع ہوئی جن کا بیان کر دیا گیا تھا۔ جو روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کے حالات بھی اسی انداز سے ہیں، اور یہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان کیا تو سوال پوچھنے والے کا وہ حیرت و استعجاب بتلا رہا تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ بس ان روایت کو ہم اگلی نشست میں شروع کریں گے جو جناب ابن عباس نے نقل کی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست سے اس روایت کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امام سے لو لگا رکھنا